الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمنين. فلک بولا کہ مجھ پر ملائک باصفا ہوں گے، زمین بولی کہ مجھ پر انبیاء اولیاء ہوں گے، فلک بولا ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے، زمین بولی کہ مجھ پر طور ہے اور مکہ مدینہ ہے، فلک بولا کہ مجھ پر چاند کیسا نور والا ہے، زمین بولی کہ مجھ پر ایک کالی کملی والا ہے، فلک بولا کہ میرے ابر سے بادل برستا ہے، زمین بولی کہ تو تربت محمد کو ترستا ہے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ معزز حاضرین، بزرگان دین، جماعت مسلمین، امت بہترین، یہ رجب کا مہینہ ہے اور رجب کی 27 تاریخ کو میرے اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاک سے اٹھایا، افلاک تک پہنچایا۔ رجب کی 27 تاریخ کو اللہ نے آمنہ کے لال کو فرش سے اٹھایا اور عرش معلیٰ تک پہنچایا۔ رجب کی 27 تاریخ تھی جب نانا نبوت کی معراج پہ جا رہا ہے اور نواسہ سیدنا امام حسین شہادت کی معراج پر جا رہا ہے۔
معراج حضور کا معجزہ ہے، بدن اور روح کے ساتھ آپ آسمانوں پر اللہ کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے ہیں۔ معجزہ اللہ نے یہ عطا کیا، اور جس سال اللہ نے یہ معراج کرایا وہ سال سانحات کا تھا، پریشانیوں کا تھا، ٹینشنوں کا تھا، مصیبتوں کا تھا۔ کیسے؟ خدیجۃ الکبریٰ جو آپ کی رفیقہ حیات تھی اس کا انتقال ہو گیا، حضور پریشان تھے۔ سکا چاچا ابو طالب جو ساری زندگی حضور کی خدمت کرتا رہا وہ بھی انتقال کر گیا۔ اب اللہ کے نبی پریشان ہیں کہ دو چلے گئے۔ اس پریشانی کے عالم میں میرے اللہ نے دو لے لیے اور دو دے دیے۔ آواز نہیں آئی؟ خدیجہ لے لی، ابو طالب بھی لے لیا، ان کے بدلہ میں اللہ نے دو دے دیے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اللہ نے حمزہ عطا کر دیا، اور 3 دن کے بعد اللہ نے عمر بھی عطا کر دیا۔ حمزہ ڈھال مصطفیٰ بن کر آ گیا، اور عمر اسلام کی شوکت کا نشان بن کر آ گیا۔ امیر حمزہ اسلام کے لیے آفتاب جمال بن کر آ گیا، اور عمر اسلام کے لیے جلال آفتاب بن کر آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو شروع کرنے سے پہلے لفظ سبحان لائے ہیں۔ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ سبحان الذی، سبحان، پارہ نمبر 15 پہلی آیت۔ واقعہ معراج اور لفظ سبحان سے شروع ہو رہا ہے۔ سبحان کا معنی جہاں ساری دنیا کی طاقتیں ختم ہو جائیں، وہاں سے جس طاقت کا آغاز ہوتا ہے اس کو سبحان کہتے ہیں۔ جو کام ساری دنیا مل کر نہ کر سکے، ایک پل کے اندر جو کام کر دے اس کو ماشاءاللہ۔ اور قرآن مجید کے اندر لفظ سبحان کئی مقامات پر آیا ہے۔ میرے اللہ نے لفظ سبحان سے شروع کیوں کیا؟ اللہ فرماتے مجھے پتہ ہے کہ کچھ لوگ اعتراض کریں گے، آمنہ کا لال ہے، عبداللہ کا چاند ہے، اور راتوں رات یہ کس طرح جا سکتا ہے، کس طرح آ سکتا ہے؟ تو آج ہی میں ان کے اعتراضات کا کلا کما کر رہا ہوں۔ تمہاری نظر جانے والے کی طرف نہیں ہونی چاہیے، تمہاری نظر لے جانے والے کی طرف ہونی چاہیے، کہ وہ کتنی طاقتوں کا مالک ہے۔ وہ چاہے تو مچھر سے کام لے لے، بلانے والا وہ ہے جو ہوا سے کام لے لے، بلانے والا وہ ہے جو پانی سے کام لے لے، بلانے والا وہ ہے جو مکڑی کے جالے سے کام لے لے۔ بدر کے اندر 2 چھوٹے چھوٹے بچوں سے موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ، ٹیلی فون پر تو روزانہ ملاقات ہوتی ہے، کلیم اللہ تھے نا، کبھی دیدار بھی کرا دے۔ تو آواز آئی لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ کیا آواز آئی؟ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ جب زیادہ اصرار کیا، اللہ نے فرمایا میرے کلیم یہ پہاڑ ہے، اس کے اوپر میں نور کی تجلی سوئی کے سوراخ کے برابر ڈالوں گا، پھر فیصلہ ہوگا۔ جب ڈالی خر موسیٰ صعقا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام غش کھا کے گر گئے۔ اور جب ہوش آیا تو کہنے لگے سبحانک، کیا کہا؟
سبحانک، یا اللہ میں عاجز ہوں، تو قادر ہے۔ سبحان کا معنی میں عاجز، تو قادر۔ یونس علیہ السلام بستی والوں سے ناراض ہو کر چلے گئے۔ جب اللہ نے کہا کہ تو نہیں دیکھ سکتا، یہ مسئلہ اور ہے، مجھے اگر دیکھ سکتا ہے تو صرف آمنہ کا لال ہی دیکھ سکتا ہے۔ پڑے ہوئے تھے 1000 پردے، کلیم دیکھا تو پھر بھی غش تھے۔ پڑے ہوئے تھے 1000 پردے، کلیم دیکھا تو پھر بھی غش تھے۔ میں اس کی آنکھوں کے صدقے جس نے یہ جلوہ یوں بے حجاب دیکھا، بار بار دیکھا۔ میں عاجز، تو قادر۔ نمبر 2، یونس علیہ السلام ناراض ہو کر چلے گئے بستی والوں سے، کشتی میں بیٹھے، پھر کشتی ڈاما ڈول ہو گئی، کوڑا ڈالا، یونس کا نام نکلا، پھر کوڑا ڈالا، یونس کا نام ہے، پھر کوڑا ڈالا، یونس کا نام نکلا، انہوں نے پکڑا اور پانی میں ڈال دیا۔ اللہ نے فرمایا مچھلی، جی اللہ میں تیرے پاس میری امانت آ رہی ہے، نیچے سے منہ کھول، مکمل یونس کو اپنے پیٹ کے اندر لے جا کر، اس کو پیٹ کے اندر کوئی تکلیف نہ ہو، بلکہ یونس کے لیے ایئر کنڈیشن کمرہ بن جائے۔ اب میں نتیجہ نکال لوں۔ تو مچھلی کے پیٹ میں کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک، یا اللہ میں عاجز ہوں، تو قادر ہے۔ میں تو مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا، پھر کسی وقت سناؤں میں سبحان لا رہا ہوں، یا اللہ میں عاجز، تو قادر۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے، میں پڑھنے کے لیے آیا، گورنر آتا ہے، صدر آتا ہے، وزیر اعظم آتا ہے، باہر وہ وزیر اعظم بھی ہے، صدر بھی ہے، MNA بھی ہے، گورنر بھی ہے۔ جب مسجد میں باوضو قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے اللہ اکبر، میں کہتا ہوں پہلا لفظ بتاؤ اب کیا کہتے ہو؟ وہ کہتا ہے سبحانک اللہم، یا اللہ باہر میں بہت کچھ ہوں، لیکن ہاتھ باندھ کر یہ کہتا ہوں میں عاجز ہوں، تو آواز نہیں آئی، میں عاجز ہوں، تو قادر ہے۔ تو سبحان اللہ اس لیے لے کر آئے تاکہ کوئی اعتراض کرے تو اس کی نظر جانے والے کی طرف نہیں ہونی چاہیے، لے جانے والے کی طرف۔ 2 باتیں اور کر کے پھر میں آگے ذرا چل۔ یا اللہ یہ جلال مسجد والے پوچھتے ہیں تو کیوں لے جا رہا ہے، کیوں بلا رہا ہے؟ اللہ فرماتے میں اس لیے بلا رہا ہوں، آسمانوں پر جس طرح اس زمین سے آسمان اونچا ہے، اسی طرح ساری کائنات سے میرے محبوب کا شان اونچا ہے۔ یا اللہ تو اپنے محبوب کو کیوں بلا رہا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں اس لیے بلا رہا ہوں جہاں جہاں تک میری ربوبیت ہے وہاں وہاں تک تیری نبوت ہوگی۔ سارے نبیوں کے امام، نبی جو ہیں وہ امتوں کے امام ہیں۔ آج میں آمنہ کے لال کو نبیوں کا بھی امام بنا دوں گا، اس لیے میں لے جا رہا ہوں کہ سارے عطیات میں نے انبیاء کو جبریل کے واسطے سے عطا کیے ہیں۔ آج ایک سٹاپ آئے گا اس سفر میں، جبریل بھی رک جائے گا، آواز آئے گی اس اکیلے کو اکیلے کے پاس ہی آنے دو۔ ٹیڑھا نہیں چلانا نا، چل رہا ہے تو بند کر دینا، الیکشن کا موقع ہے، بند کر دو اوپر۔ توجہ میری طرف رہے، میری تقریر میں کبھی نہ چلایا کرو اس کو، کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے 15 سال سے قادری مسجد میں بند کیا ہو، پتہ ہے آپ کو۔ توجہ میری، جس نے سننا ہے آ جائے، جس کو مقدر میں نہیں ہے اس کی اپنی مرضی۔ یا اللہ تو کیوں بلا رہا ہے؟ اللہ فرماتے میں اس لیے بلا رہا ہوں میرے انوارات کو کوئی بھی نہ دیکھ سکا۔ میرے انوارات کو اگر کوئی دیکھ سکتا ہے تو صرف آمنہ کا لال ہی دیکھ سکتا ہے۔
موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا زیارت کرا دے. آواز آتی میرا کلیم نہ تیری آنکھ دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، نہ تیری آنکھ دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے، مجھے دیکھے تو اے موسیٰ نگاہ مصطفیٰ دیکھے. اور کوئی نظر ہی نہیں دیکھنے والا. اچھا وہ بات یاد کرو جو میں نے ابتدا میں کہی. 2 چلے گئے، 2 ماشاءاللہ. جب 2 چلے گئے حاجی صاحب تو کفر بے لگام ہو گیا. سہارا دیتا تھا چاچا، جب دشمن آتے تھے ابو طالب آگے کھڑا ہو جاتا تھا کہ میں کھڑا ہوں جی، یہ میرا بھتیجا ہے. وہ بھی چلے گئے. کفر بے لگام ہو گیا. ادھر ظلم بڑھتا گیا، ادھر صبر بڑھتا گیا. ادھر ظلم کی انتہا، ادھر رحمت حق کی ابتدا. حضور طائف چلے گئے. کہاں؟ طائف والوں نے حضور کا بہت ہی ظلم کیا، زیادتی کی، اتنا مارا کہ پاؤں مبارک جو تھے خون اتنا نکلا کہ جوتے کے اندر پاؤں جم گئے. خون کے اندر سارا بدن زخمی کر دیا. فرشتہ تو آیا تھا، اجازت دو میں ان کو دونوں پہاڑوں کے درمیان پیس دیتا ہوں، لیکن حضور نے فرمایا نہیں. تو جب زخمی آپ واپس تشریف لائے مکہ میں، چادر لے کر سو گئے. دل زخمی ہے، بدن زخمی ہے، ادھر آنکھ لگی ادھر شمع حق جلی. بلند آواز سے ادھر آنکھ لگی ادھر شمع حق جلی. آواز آتی میرا حبیب آپ آرام فرما رہے ہیں، میں انتظار کر رہا ہوں، میں انتظار کر رہا ہوں. ایک جملہ اور کہہ دوں ایمان تازہ ہو جائے گا. میرا محبوب میرا دیدار مانگنے کے لیے ابراہیم نوح علیہ السلام 350 سال روتا رہا. میرے دیدار کے لیے ابراہیم آگ میں چلا گیا، اسماعیل چھری کے نیچے چلا گیا، زکریا آرے کے نیچے ٹکڑے ہو گیا. میرے دیدار کی طلب کے اندر موسیٰ درخت کے نیچے بیٹھا رہا، یونس مچھلی کے پیٹ میں اتر گیا، سلیمان فضاؤں میں ہواؤں میں دوڑتا رہا. میں نے دیدار نہیں کرایا. حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہا، میں نے اپنا دیدار نہیں کرایا. میرے محبوب آج میں یہ انمول دولت تمہیں بن مانگے ہی عطا کرنا چاہتا ہوں. اب میں تقریر شروع کر رہا ہوں، اس لیے میں کہتا ہوں 1:45 بجے آیا کرو. توجہ، آپ آرام فرما رہے ہیں، میں انتظار کر رہا ہوں. اللہ نے فرمایا جبریل جاؤ میرے محبوب کو لے کر آؤ. یا اللہ مجھے علم نہیں ہے کہ اس وقت تیرا حبیب کہاں آرام فرما رہا ہے. آواز آتی ہے جبریل مکہ معظمہ میں چلے جاؤ، ام ہانی کے گھر چلے جاؤ، میرا محبوب آرام کر رہا ہے. 2 چیزوں کا خیال کرنا، نام لے کر نہیں جگانا، کنڈا کھڑکا کر بھی نہیں جگانا. یا اللہ پھر کس طرح جگانا؟ آواز آتی ہے چھت کی طرف سے اندر چلے جاؤ، میرے حبیب کی تلیوں کو بوسہ دینا تیرا کام ہوگا، بیدار کر دینا میرا کام ہوگا. مقام دیکھیے، اندر داخل ہوا، تلیوں کو بوسہ دیا، حضور بیدار ہو گئے. جبریل آدھی رات آ گئے، خیر تو ہے؟ عرض کیا حضور خیر ہی ہے، اللہ بلا رہا ہے، میں لینے کے لیے آیا. حضور نے فرمایا بلائے خدا اور میں نہ جاؤں؟ لیکن میرے ایک سوال کا جواب دو. جبریل تو نے میری تلیوں کو بوسہ دیا، کوئی مزہ بھی آیا؟
کچھ لوگ کہتے ہیں مسجد دیکھ کر مزہ آ گیا، کھانا کھا کر مزہ آ گیا، لاہور دیکھ کر مزہ آ گیا، پشاور کی فلاں مسجد دیکھ کر مزہ آ گیا۔ جبریل تو نے میری تلیوں کو بوسہ دیا، کوئی مزہ بھی آیا؟ جبریل عرض کرتا ہے اللہ کے نبی، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ لوگ بڑے بڑے جلسے کراتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، پھر معراج پہ تقریر سننے جاتے ہیں، یہ فقیر آپ کو مفت سنا رہا ہے۔ سبحان اللہ کا ان کا ذرا ان کو باہر نکالو، او چل باہر، پیچھے چلے جائے، میری طرف دیکھے، مجھے مزہ آ گیا۔ میرے لیے سواری کون سی لے کر آئے ہو؟ کسی کے لیے سکوٹر ہوتا ہے، کار ہوتی ہے، جہاز ہوتا ہے، میرے لیے سواری کون سی لائے ہو؟ جبریل نے عرض کیا اللہ کے نبی، میں آپ کے لیے جنتی بوئنگ طیارہ لے کر آیا ہوں، اسے نہ تیل کی ضرورت ہوتی ہے نہ ایئرپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ سواری لاجواب، سوار لاجواب، سواری با کمال، سوار با کمال، میں آپ کے لیے جنتی بوئنگ طیارہ لے کر آیا ہوں، آئیں چلے میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ ایک مسئلہ کرنے لگا ہوں، ذرا توجہ کرنا۔ یا اللہ تیرے بلانے کا انداز کیا ہے؟ یا اللہ جب تو اپنے حبیب کو بلاتا ہے تو اس کے بلانے کا انداز کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میرے بلانے کا انداز یہ ہے، جنت کو سجا دو، دوزخ کو بجھا دو، کائنات کے نظام کو روک دو، 1,24,000 انبیاء کی استقبالیہ کمیٹی بنا دو، کائنات کے نظام کو روک لو تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے۔ اتنے انتظامات کر کے میرے حبیب کو کوئی انسان نہیں بلا سکتا، صرف رحمان ہی بلا سکتا ہے۔ بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا ہے، توجہ کریں ذرا۔ عطا اللہ شاہ بخاری سے کسی نے کہا تھا حضور آ جائیں گے؟ انہوں نے کہا آ جائیں گے، جتنے انتظام اللہ نے کیا آپ کر لیں، حضور آ جائیں گے۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ میں لینے کے لیے آیا ہوں، فرمایا چلو۔ سبحان الذی اسریٰ، آگے بے حجل اقصیٰ، لیکن میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، سواری کے اوپر بٹھا لیا، چلیں جناب۔ اب 3 سواریاں ہیں، کتنی؟ 3 سواریاں حضور کی۔ جلدی آیا کر جے زیارت کرنی ہے، میری طرف دیکھو، ادھر دیکھو بھائی۔ سواری حلیمہ کی ڈاچی، سوار آمنہ کا لال، سواری ابو بکر کے کندھے، سوار آمنہ کا لال، سواری براق اور سوار آمنہ کا لال۔ کتنی سواری ہوگی؟ 3 سواریاں ہو گئی۔ چلو جی میں لینے کے لیے آیا ہوں۔ ایک اور بات کر، 63 سال حضور کی عمر ہے، کتنی؟ اونچی بولو۔ 63 سال کے اندر آمنہ کے لال نے 2 ہی لمبے سفر فرمائے ہیں، ایک فرش والا، ایک عرش والا، ایک زمین والا، ایک آسمان والا۔ پھر سن لو، 2 لمبے سفر کیے، اور ان دونوں سفروں کے اندر جو رفیق سفر بنے، جن کا اللہ نے انتخاب کیا، اللہ نے ان کی عظمتوں کی بھی دھوم پوری دنیا کے اندر قیامت تک بجا دی ہے۔ جب آپ نے معراج پہ جانا تھا ساتھی جبریل بن گیا، ہجرت پہ جانا تھا ساتھی صدیق کو بنا دیا، جو معراج والی رات ساتھ چلا وہ سید الملائکہ بن گیا، جو ہجرت والی رات ساتھ چلا وہ سید الصحابہ بن گیا، جو معراج والی رات ساتھ چلا وہ امین بن گیا، جو ہجرت
ہجرت والی رات ساتھ چلا وہ صدیق بن گیا، معراج والی رات جو ساتھ گیا وہ سدرہ تک گیا، اور ہجرت والا حجرے تک گیا۔ ادھر سے آواز نہیں آئی، وہ حجرے تک گیا۔ کون؟ ماشاءاللہ اونچی کہتے ہو، یہ کون سی سیاسی تقریر ہے؟ یہ تو ایمان والی تقریر ہے۔ پھر حاجی صاحب ایک جملہ کہہ دیں وہاں، یاری دو طرح کی ہوتی ہے۔ کتنی؟ یاری دو طرح کی ہوتی ہے، ایک توڑ کی ایک موڑ کی۔ جبریل موڑ کا ساتھی تھا، صدیق توڑ کا ساتھی تھا۔ چلے، اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب کو لے کر آؤ، سبحان الذی۔ اگلا جملہ میں نے بعد میں پڑھنا ہے، پہلے ہے سبحان۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، لے گیا اپنے بندہ آمنہ کے لال کو، بلانے والا رب العالمین، جانے والا رحمت للعالمین، بلانے والا خدا، جانے والا مصطفیٰ، بلانے والا معبود ہے، جانے والا عابد ہے، بلانے والا مسجود ہے، جانے والا ساجد ہے، بلانے والا سبحان ہے، جانے والا عبد سبحان ہے، بلانے والا رب حسیب و رقیب ہے، جانے والا اللہ کا حبیب ہے، بلانے والا رب الافلاق ہے، جانے والا شاہ لولاق ہے۔ گواہی دے اللہ کا قرآن، اسی میں ہے محمد کا شان۔ جلال مسجد میں آنے والوں، میں بات لمبی نہ کروں، بلانے والے کا راج ہے، جانے والے کا معراج ہے۔ جن کا ایمان تازہ ہوا ہے بلند آواز سے سبحان اللہ۔ ایک اور جملہ ایڈوانس سبحان اللہ کہو۔ اچھا، بلانے والا کون ہے اور جانے والا کون ہے؟ بلانے والا اللہ ہے، جانے والا حضرت محمد الرسول۔ میں پھر اس کو اور رنگ میں بیان کرتا ہوں، ذوالفقار بھائی صاحب توجہ کرو ذرا۔ بلانے والا خدا ہے، جانے والا محبوب خدا ہے، رحمت کا دریا ہے، مدہ خدا ہے، چاند دو ٹکڑے کرنا جس کی ادا ہے، قدموں کی مٹی پر دو جہاں فدا ہے، ہدایت کا چراغ ہے، جانے والا ساری دنیا جس کی غلام ہے، زبان پر بولتا خدا ہے، آمنہ کا لال ہے، نبوت اور رسالت جس کی عام ہے، چہرہ گلاب ہے، شہر دار السلام ہے، نبوت کا آفتاب و مہتاب ہے، اللہ کا انتخاب ہے، ختم نبوت جس کی دستار ہے، امت کا غمخوار ہے، محبوب رب غفار ہے، سفر جس کا معراج ہے، جس کی دعا سے امت کا بیڑا پار ہے، اور جس کی زیارت خاتمہ بالایمان ہے۔ چلو ایک شعر سنا دیتا ہوں۔ حاجی صاحب بہت لیٹ آئے ہیں، میں تو اب جس کو ٹیلی فون کرتا ہوں نا، میں کہتا ہوں یار آ جاؤ، ہمارے اوپر ہی احسان کر دو جمعہ پڑھ کے، کہندے سبحان اللہ۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جانے والا سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر، حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ سبحان الذی بے لے گیا اپنے بندہ کو۔ اچھا، میں نے پہلے بتایا جس سال یہ معراج ہوا ہے نا، وہ غم کا سال تھا، یہی کہا، المناک کا سال تھا، سانحات کا سال تھا۔
ٹینشنوں کا سال تھا. کیسے؟ خدیجۃ الکبریٰ کا جنازہ اٹھا، ابو طالب چلے گئے، ہاں جی ظلم کرنا شروع کر دیا. تو حضور پریشان رہتے تھے. حضور آپ تو نہیں پریشان؟ نہیں تو اونچی بولو. آپ پریشان ہیں؟ حضور پریشان رہتے تھے کہ 2 ساتھی چلے گئے. اب میں ساتھیوں کا تعارف کراؤں تو پورا وقت اسی پہ خرچ ہو جائے گا کہ خدیجہ نے کتنی قربانیاں دی ہیں، ابو طالب نے کتنی قربانیاں دی ہیں. جب حضور پریشان رہتے تھے کہ 2 ساتھی چلے گئے، آپ کا دوست، آپ کا بھائی، آپ کا خیر خواہ، آپ کا ہمدرد جب پریشان ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت. یار تمہیں لاہور لے چلتے ہیں، شاہی مسجد دکھائیں گے، قلعہ دکھائیں گے، آ جا یار. یا آپ کہتے ہیں چلو میں آپ کو کراچی لے چلتا ہوں، آپ کی پریشانی ذرا ختم ہو. چلو یار میں آپ کو مری لے چلتا ہوں، کلام چلاس لے چلتا ہوں، تاکہ آپ کی یہ جو کیفیت ہے نا اس کے اندر ذرا تبدیلی آ جائے. آ جاؤ یار میں تمہیں پشاور لے چلتا ہوں. جب آپ کا دوست، میرا دوست پریشان ہوتا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں آؤ میں مری میں تمہیں سیر کرا کے لاتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں تیرا دوست جب پریشان ہوگا تو اس کو مری کی سیر کرائے گا. جب میرا دوست پریشان ہوگا میں اس کو عرش معلی کی سیر کراؤں گا. میں اس کو اوپر لے جاؤں گا. شاہ صاحب آ جاؤ، بڑے لیٹ آئے ہو. توجہ ہے میری طرف؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، لے گیا اپنے بندہ کو، لے گیا آمنہ کے لال کو. بلانے والا کون ہے؟ اللہ. لے جانے والا کون ہے؟ وہ جبریل. لے جانے والا جبریل ہے. لے گیا. کس کو لے کر جا رہا ہے یہ وہ جانے والا ہے جب چلتا ہے تو بادل بھی اس کے اوپر سایہ کرتے ہیں. یہ کون جا رہا ہے؟ جس کی انگلیوں سے اللہ نے پانی کے چشمے جاری کر دیے. یہ وہ جا رہا ہے اللہ کے دربار کے اندر جس کے انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، درخت اپنی جڑوں سے نکل کر قدموں میں آ جاتے ہیں. جس کے سونے کا وقت آئے تو اللہ اس کو کعبے میں سلا دیتا ہے. سبحان اللہ نہ کہنا. کعبے میں سلا دیتا ہے. جن گلیوں کے اندر سے یہ گزر جائے 3 دن تک ان گلیوں کے اندر خوشبوئیں آتی ہیں. یہ وہ جانے والا ہے جس کے سر پہ ہاتھ پھیر دے کئی دن تک ان کے بالوں سے خوشبو آتی ہے. یہ جانے والا کون جا رہا ہے؟ یہ وہ جا رہا ہے جس کی مٹھی کے اندر بھی کلمہ کینکریں پڑھ لیتی ہیں. میں لمبا نہیں کرنا چاہتا. یہ جانے والا وہ جا رہا ہے کبھی طائف کے اندر جسم پہ پتھر لگتے ہیں، کبھی اس جسم کے ساتھ اللہ کی ملاقات کے لیے جا رہا ہے. یہ رجب کا مہینہ ہے. رجب شہر اللہ. حضور نے فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے. یہ انتظار کا مہینہ ہے، شعبان اہتمام کا مہینہ ہے، رمضان برکتوں کا مہینہ ہے. اگر آپ حاضر ہوں تو میں ایک اور جملہ کہہ دوں. یہ 3 مہینے ہیں، رجب، شعبان، رمضان ساتھ ساتھ. رجب آیا تو اللہ نے اس کی 27 تاریخ کو اپنے حبیب کو بلا لیا کہ آؤ میری زیارت کر جاؤ. 5 نمازیں مل گئی. کیا مل گئے؟ میں 50 کی بات نہیں کرتا. شعبان آیا تو اللہ نے 15ویں رات دے دی کہ امت کو خوشخبری سنا دو، جو اس رات کو بیٹھ کر عبادت میں گزارے گا میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا. پھر اللہ نے رمضان دے دیا کہ اس کا ایک لمحہ، ایک منٹ، ایک سیکنڈ میں نے بخشش کا بنا دیا. پھر اس کے اندر بھی میں نے 27 رمضان کو آپ کی امت کو میں نے قرآن مجید عطا کر دیا ہے، اور پاکستان بھی دے دیا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ پاکستان کب بنا ہے؟ وہ 27 کیا نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں. 27 رمضان کو یہ اللہ نے تحفہ دیا ہمیں. ادھر قرآن کا تحفہ، ادھر رمضان کا تحفہ، ادھر پاکستان کا تحفہ. سبحان اللہ.
رجب ایک چشمے کا نام ہے، جنت میں ہے یہ چشمہ، اس کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ یا اللہ اس کا پانی کس کو ملے گا؟ فرمایا جو اس ماہ رجب میں 1، 2 یا 3 روزے رکھ لے گا، اللہ رجب نامی چشمے سے اس کو قیامت کے دن پانی پلائے گا۔ ہمت کرو بھائی، جس کو اللہ نے توفیق دی وہ نفلی روزہ رکھے، اور آج کل رکھنا آسان ہے، چھوٹے دن ہیں، سردی کے دن رکھ سکتے ہیں۔ تو رجب کا مہینہ ہے، اس کی 27 تاریخ کو اللہ نے اپنے حبیب کو بلایا۔ جانے والا فرمایا آمنہ کا لال ہے، جانے والے کو اللہ نے ایسے آنکھیں عطا کی ہیں جو اللہ کی زیارت کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، اگر میرا دیدار کر سکتا ہے جو میں نے آنکھیں آمنہ کے لال کی بنائی ہیں، یہی آنکھیں اللہ کا دیدار کر سکتی ہیں۔ یہ نبی ہمارے حصے میں آیا ہے، آواز نہیں آئی۔ چلے ہیں دونوں، جبریل چلا ہے، ساتھ آمنہ کا لال چلا ہے، پہلا سٹاپ آ گیا مدینہ منورہ۔ اللہ آپ کو لے جائے۔ مولوی کی دعا کم لگتی ہے، بد دعا زیادہ لگتی ہے، جو آہستہ کہے گا وہ 40 سال لیٹ جائے گا۔ کہتے ہیں آمین۔ میرا بھی دیوانوں سے واسطہ پڑا حاجی لیاقت، وہ دعا کرو اللہ آپ کو مدینے لے جائے۔ سوچ سمجھ کے کہا کرو نا کہ اتھے آمین کہنا ہے یا دعا کر۔ جمعے کا وقت ہے، جمعہ بڑا مختصر ہوتا ہے، توجہ میری طرف رہ جائے، تشریف رکھیں جی۔ پہلا سٹاپ آ گیا مدینہ منورہ، حضور کی سفر کے سٹاپ دیکھو کیسے۔ ساڈا سٹاپ کیڑا ہوندا ہے؟ کھوڑنے والا آ گیا، اے پینسرا آ گیا جی، ادھر نو تر پاؤ، بول ندیم، صدار آ گیا۔ نبی آلہ، سفر آلہ، سٹاپ آلہ، آواز نہیں آئی۔ پہلا سٹاپ آ گیا مدینہ منورہ۔ جبریل نے عرض کیا حضور یہاں تشریف لائے، نیچے اتریں سواری سے، 2 نفل پڑھ لیں، یہاں آپ نے تشریف لانا ہے۔ اب یہ یثرب ہے، جب آپ کے قدم لگیں گے تو یہ مدینہ منورہ بن جائے گا۔ اب یہاں بیماری ہی بیماری ہے، بخار چڑھتے ہیں لوگوں کو، جب آپ کے قدم لگیں گے تو مدینہ دار الشفا بن جائے گا۔ تشریف لائیے، 2 نفل پڑھے آپ نے۔ میں کہتا ہوں جلال مسجد والوں، جب آپ مدینہ منورہ جائیں گے، کہو انشاءاللہ، جب آپ مدینہ منورہ جائیں گے اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، ہر بندہ پاس نظر آئے گا، نقشہ خاص نظر آئے گا، چہرہ لال نظر آئے گا، عربی لباس نظر آئے گا، سر پہ شاندار رومال نظر آئے گا، اوپر ایقال نظر آئے گا، سامنے روضے میں دیکھ آمنہ کا لال نظر آئے گا۔ ہر بندہ مسلمان نظر آئے گا، صاحب ایمان نظر آئے گا، محمد کا غلام نظر آئے گا۔ یہ مدینہ ہے۔ حضور نے فرمایا ہے کچھ حضرات آ رہے ہیں جہاد سے واپس، جاؤ ان کا استقبال کرو، مدینے والوں کا۔ وہ گھوڑوں کے اوپر آ رہے تھے اور ان کے گھوڑوں کی سم کی وجہ سے جو مٹی اڑ رہی تھی، صحابہ نے کپڑے ڈال لیے چہرے کے اوپر۔ حضور نے فرمایا چہرے ننگے کر دو، تمہیں علم ہونا چاہیے کہ اللہ نے میرے شہر کی مٹی میں بھی شفا رکھی ہوئی ہے۔ شہر شہروں میں نہیں کوئی مدینے جیسا۔ جاؤ امریکہ، جاؤ برطانیہ، جاؤ کینیڈا، جاؤ پیرس، جاؤ جس ملک میں جانا، لیکن مدینے جیسا شہر نہیں ہوگا۔ شہر شہروں میں نہیں کوئی مدینے جیسا، امن میں نوح نبی کے ہے سفینے جیسا۔ سارے نبیوں کو آدم تا عیسیٰ، 5 منٹ میرے رہ گئے، آدم تا سارے نبیوں کو انگوٹھی کا جو حلقہ
کا سمجھیں، اس میں ہے نام محمد کا نگینے جیسا، جو چمک ان کی جبی میں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کن کے؟ سارے بولو، جو چمک ان کی جبی میں تھی، کہاں ہے چاند میں، عطر لاؤ تو کوئی، عطر لاؤ تو کوئی ان کے پسینے جیسا۔ اس لیے میں، جدھر میرا اشارہ ہوگا، اس لیے میں بھیجتا رہتا ہوں درود ان پر، کیوں لطف آتا ہے، لطف آتا ہے مجھ کو شہد کے پینے جیسا۔ پہلا سٹاپ، پھر طور سینا دوسرا سٹاپ، بیت الحم تیسرا سٹاپ، بیت المقدس، وآخر دعوانا، سنتے پڑھ لو۔